کل رات آزاد کشمیر سے ایک بڑی خبر آ گئی ہے۔ بھارتی خوف زدہ ہیں کہ پاکستان کی آرمی کیا کرنے جا رہی ہے۔ عورتوں کو ہراساں کرنے والے بھارتی پنڈت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک اور بھارتی اداکار جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آ چکا ہے۔ اتنے گھٹیا کام ہیں لوگوں کے۔ کولمبیا نے اسرائیل کی کارروائی کے اوپر سخت رد عمل جو ہے کیا ہے، اور تمام اسلامی ممالک کو ایسے کرنا چاہیے۔ ان تمام خبروں کی ڈیٹیل دیں گے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں سیماب نیوز پروگرام خبر سے خبر تک کے ساتھ میں امیر نوید۔ بات کریں گے ان خبروں کے حوالے سے جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں۔ خبریں بڑی اہم ہیں، ان کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جی آزاد کشمیر کے حوالے سے، جو وہاں پہ کشیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے اور تھوڑا تجزیہ کریں گے۔ اچھا، حکومت کی جانب سے ایک جو ہے وفد جو ہے بھیج دیا گیا، ایک بڑی ٹیم بھیج دی گئی مظفر آباد میں۔ مطالبات جو ہے انہوں نے کیے تھے ان کو ماننے کے لیے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ایک مطالبہ تو وہ فوراً پورا ہو گیا، وہ یہ تھا کہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ 90% جو ان کے ہیں، 90% معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، معاملے طے ہو گئے ہیں، لیکن 10% جو ہیں ان کے اوپر ابھی ایشوز جاری ہیں۔ ایکشن کمیٹی کے ممبران نے کہا ہے کہ ان کے ابھی جو کچھ ممبران ہیں وہ جب تک مظفر آباد پہنچیں گے اس کے بعد ہی کوئی بات ہو سکے گی، کیونکہ میرپور اور راولہ کوٹ کے جو قافلے ہیں ابھی ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ وہاں پہ جو نیٹ ورک کی صورتحال ہے اور جو سموں کی صورتحال ہے، میں تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ موبلنک وہاں پہ کام کر رہا ہے، لیکن ایس کام ایک وہاں پہ ادارہ ہے جو زیادہ تر وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ ایس کام کی سمز وہاں پہ موسٹلی چلتی ہیں، آپ کا جتنا بھی مظفر آباد ہے، اسکردو ہے، جتنا بھی علاقہ ہے یہاں پہ، تو ایس کام حکومت کا اپنا ادارہ ہے، تو اس کو بحال کرنے میں میرا خیال ان کو دیر نہیں لگی ہوگی۔ پھر ان کے جو باقی 10% معاملات ہیں ان میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مظاہرے ہوئے تھے، ان لوگوں نے مظاہرے کیے، جو وہاں پہ مسائل خراب ہوئے اور ہاتھا پائی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں ان کیسز کو ختم کیا جائے، اور جو ہمارے کارکن گرفتار ہیں ان کو بھی جلد از جلد رہا کیا جائے۔ اور جو مظفر آباد میں دیکھا گیا وہی کل اسلام آباد میں دیکھا گیا کہ اسلام آباد پریس کلب کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، اور صحافیوں نے اس کی بڑی مذمت کیا ہے۔ صحافیوں کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اس حوالے سے فوٹیجز آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور صحافیوں کے خلاف تو میرا خیال ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ تو ایک روٹین ہی بنا لی انہوں نے، روٹین میٹر ان کا ہو گیا ہے۔ صحافیوں کے خلاف پتہ نہیں کیا پنجاب پولیس کو ہو گیا ہے یا اسلام آباد پولیس کو ہو گیا ہے، تو یہ ہر طرف سے نعرہ نظر آ رہے ہیں صحافیوں سے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سوچا سمجھا کوئی پلان ہے کیا ہے، ابھی تک اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ابھی جس طرح یہ معاملات ہوئے تھے اسی طرح کل اسلام آباد میں پھر یہ معاملات ہوئے، ادھر جو ہے ایک نیا مرحلہ بنانے کی کوشش کی گئی، ایک نیا حل نکالنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں یہ جو معاملات ہوئے تو طلال چودھری صاحب وہاں پہ گئے، طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی، صحافیوں نے ان کے آگے سے بھی مائک اٹھانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنے دیں گے، لیکن پھر انہوں نے نہیں اٹھایا مائک، پھر ان کی آپس میں بات ہو گئی، تو طلال چودھری صاحب نے وہاں پہ تقریر کی، اسپیچ کی، انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اسی طرح محسن نقوی صاحب جو ہیں اسلام آباد پمز ہاسپٹل میں جو زخمی اہلکار ہیں، پولیس اہلکار، ان کا جو ہے حال پوچھنے گئے، ان کی تعزیت کرنے گئے۔ جو زیادہ زخمی لوگ ہو گئے تھے ان کو مظفر آباد سے پھر اسلام آباد منتقل کیا گیا، تو انہوں نے ان کی وہاں پہ جا کر عیادت کی۔ ابھی معاملات کس طرف جا رہے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ابھی جو معاملات حل ہونے ہیں 10%، دیکھتے ہیں اس کا حل کیا نکلتا ہے۔ اگلی خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس کو درخواست دے دی ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر کافی باتیں ہو رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت چل رہا ہے لوگ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب علی امین گنڈاپور نے ملنا ہوتا ہے نا تب کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ پیر والے دن ملاقات ہوئی، 2-2.5 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی، تب تو کسی چیف جسٹس کی ضرورت نہیں پڑی، تو اب ان کو چیف جسٹس کی درخواست دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یعنی کہ انہوں نے جب نہیں ملنا ہوتا تب ان کے آگے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تب ان کے آگے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جب انہوں نے ملنا ہوتا ہے تو پھر سارے نظام بالکل یوں سیدھے ہوتے ہیں مکھن کی طرح، جیسے مرضی کھا لو۔ تو کہتے ہیں اس طرح کیوں کر رہے ہیں، ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ بیچ میں پالیسی کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فنڈا ہے، کیا معاملات ہیں، کیا بات ہے کہ یہ چیف جسٹس والی بات کا درخواست کا کیا رول ہے، یہ ابھی جو ہے نا وہ راز کھلنے والا ہے۔ اگلی خبر دیں گے جی، جو فلسطین میں امداد کرنے کے لیے ایک کشتیوں کا بہت بڑا قافلہ جا رہا تھا، اس کے اوپر اسرائیلیوں نے آ کے اٹیک کیا، ان کو گرفتار کیا، اور اس بیڑے کو جو آ کے تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، تشدد ہی کہیں گے، ہراساں کرنا یا ان کو گرفتار کرنا، ان کو ہتھکڑیاں وغیرہ لگانا، تو اس کے اوپر کافی جو ہیں وہ نالاں ہیں لوگ، اور پاکستان نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک وضاحتی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا فنیڈا میں گرفتاریوں پر پاکستان جو ہے اس کے اوپر وہ مذمت کرتا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ
40 सिविल जहाज़ और 500 कारकुन थे, इसमें बैनुल अक़वामी भी लोग शामिल थे और बेगुनाह शहरियों की ज़िंदगियों को इसराइल ने ख़तरे में डाला है। और पाकिस्तान जंग बंदी का मुतालबा करता है और गैर कानूनी नाकाबंदी के ऊपर, जो फ़लस्तीन की नाकाबंदी है उसके ऊपर ज़ोर दे रहा है। तो सबको रिहा किया जाए, जितने लोगों को भी आपने गिरफ़्तार किया, जो सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। अभी तक उनके हवाले से भी कोई ख़बर नहीं है। 2 लोग पाकिस्तान से इसमें शामिल हैं और बाकी 2 लोग जो हैं वो कोलंबिया से भी शामिल हैं, उनके हवाले से भी आपको डिटेल देते हैं। तो जी, मैं बात कर रहा था कोलंबिया की। कोलंबिया ने इसके ऊपर बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है। वो रद्द-ए-अमल ये है कि ये जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, ये जो काफ़िला जा रहा था, उसमें जो कोलंबिया के सदर हैं पेट्रो, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कोलंबिया की 2 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया इज़राइल फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीन की मदद करने की वजह से। तो तमाम सफ़ारतकार जितने भी थे कोलंबिया के अंदर इज़राइल के, उन्होंने सब सफ़ारतकारों को निकलने का हुक्म दे दिया कि हमारे मुल्क को अभी इसी वक्त छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि जब ये बैनुल अक़वामी जुर्म है जो नेतन्याहू कर रहा है और ये जो फ़लस्तीन और गज़ा में नस्ल कशी की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि हम इज़राइल के साथ तमाम तर जो आज़ाद तजारत है उसका मुआहिदा भी ख़त्म करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कोलंबिया ने जो की है, ये बहुत बड़ा अमल है। काश इसी तरह सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी इज़राइल का बायकॉट करें तो शायद हालात सुधर जाएँ। हम सिर्फ पेपर्स की हद तक या बयानों की हद तक रहते हैं, लेकिन कोलंबिया ने जो किया ये काबिल तहसीन बात है। अगली खबर है जी इंडिया के हवाले से कि इंडिया इस वक्त बड़ा परेशान है, इंडियन आर्मी बड़ी परेशान है। इंडिया के वज़ीर दफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जी एक अपनी फ़ौज के साथ बात करते हुए एक मीटिंग में कह लें, एक इजलास में कह लें, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जो है वो सर क्रीक का जो इलाका है, ये बहरा अरब का एक मुतनाज़ा इलाका है। मैं आपको बता दूँ गुजरात और पाकिस्तान की ये सरहदों के ऊपर कोई 95 किलोमीटर जो है ये दलदल का इलाका है, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस इलाके को लेके काफ़ी मुतनाज़ा है, काफ़ी मसले ख़राब हैं और बड़ी देर से इसके हवाले से जो मामलात हल नहीं हो पाए। इंडिया ने मुज़ाकरात के ज़रिए भी कोशिश की लेकिन मामलात हल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस इलाके में कुछ करने जा रहा है, कोई कार्रवाइयाँ करने जा रहा है तो हम पाकिस्तान को मुत्तला करते हैं कि पाकिस्तान जो है इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा तो हम बहुत बड़ा जवाब देंगे। पाकिस्तान याद रखेगा अगर 1965 यानी कि 1965 की जंग में हमने बता दिया था कि हम लाहौर तक पहुँच सकते हैं, तो 2025 में याद रखें हम कराची तक भी पहुँच सकते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे इस इलाके में अगर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की। तो भाई ये डरे हुए हैं, ये इंतहाई डरे हुए लोग हैं, ठीक है। अब आप ये याद रखिए कि ये कहते हैं जी हम लाहौर तक पहुँचेंगे तब भी आपके दाँत तोड़े गए थे, अब भी आपके दाँत तोड़ देंगे। कहते हैं ना वो दूध का जला भी छाछ यानी कि लस्सी भी फूँक-फूँक के पीता है। तो ये इनका वो हिसाब है, ये तो 6 बार जले हैं बल्कि जल सड़ गए हैं ये लोग और ये तो मरने के बाद भी जलते हैं, इतने ये जले हुए लोग हैं। और ये इनके साथ जो हुआ है सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इनके साथ जो हुआ है। तो ये कितना खौफ है, जिस तरह आप कैंपिंग करते हैं ना जंगलों में या पहाड़ों में, तो आप अमूमन जल्दी सो जाते हैं तो आपको जल्दी नींद नहीं आती डर की वजह से, खौफ की वजह से कि आपके टेंट के बाहर कोई है, कोई आवाज़ आ रही है, कहीं से कोई सरसराहट हो रही है। तो इसी तरह इनके हालात हैं कि ये एक कैंपों के अंदर घुसे हुए लोग हैं जिनको ना बाहर से डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो अब आपको यहाँ पे मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत रुख था कि ये पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान और इंडिया की है कि पाकिस्तानी टीम जो एक लड़की है उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ था, तो उस बेटे के साथ इस तरह सारी इकट्ठी जैसे मौसियाँ फूफियाँ होती हैं, सारी मिलजुल के तस्वीरें बना रही थी, सारा सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये जो 5 तारीख को मैच होने जा रहा है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वही लड़कियाँ होंगी जो इस तस्वीर में मौजूद होंगी। इनके हुक्मरानों ने, मोदी सरकार ने इतना ज़हर भर दिया इनके ज़हनों में कि अब ये लोग एक दूसरे से सलाम भी नहीं लेंगे। तो ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने जी तनकीद कर दिया, जो हाथ इन्होंने नहीं मिलाया। इन्होंने कहा जो प्लेयर्स जब खेलते हैं तो ये अमन का पैगाम देते हैं, इनको हाथ मिलाना चाहिए। और मुझे इस तरह की शदीद नफ़रत है इस तरह की हरकत से, ये जो इंडिया वालों ने की है। तो मेरा ख्याल वो IPL नहीं खेल रहे होंगे। IPL खेलने वाले मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो चुप ही रहते हैं, ज़बान बंद रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको भी पता है कि इंडिया जो है वो घटिया हरकत कर रहा है। एबी डिविलियर्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको ये दुख हुआ है। तो कई और प्लेयर्स हैं जो इसके ऊपर बोल चुके हैं और बोल रहे हैं, इंडिया के अपने लोगों में से कई लोग बोल चुके हैं। तो इनको अभी भी शर्म नहीं आएगी। और खैर जहाँ क्रिकेट की बात हो रही है तो पाकिस्तानी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनका जो ख़वातीन की हमारी टीम है उन्होंने परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं दी। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनका मैच था तो 7 विकेटों से जो है वो हार गया पाकिस्तान। 130 का टारगेट इन्होंने दिया था जो कि बांग्लादेश ने अचीव कर लिया था। अब 5 तारीख को भारत के साथ इनका मैच है, तो ज़रूर देखिएगा वो मैच भी पाकिस्तान का और भारत का मैच होगा ख़वातीन की क्रिकेट टीम का, और देखते हैं उसका क्या हल निकलता है। तो मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो लड़कियाँ बेचारी फिर एक दूसरे से हाथ नहीं मिला पाएंगी, जबकि उनकी दोस्तियाँ भी होंगी, नंबर्स भी शेयर किए होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हुकूमत उनकी इतनी घटिया है इंडिया वालों की, उन्होंने मोहब्बतें ख़त्म कर दी।
اگلی خبر بھی انڈیا سے جی، اسٹوڈنٹ آف دا ایئر 2 فلم آپ دیکھ چکے ہوں گے، ایک فلم آئی تھی انڈیا کی، اس میں کریکٹر تھا وشال بھرما۔ وشال بھرما 32 سال کے ہیں جی، اور ان کے بیگ سے ڈرگز جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے چنئی ایئرپورٹ کے اوپر، اور اس کی مالیت تھی 40 کروڑ بھارتی روپے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 1 ارب 26 کروڑ روپے بنتے، 1 ارب 26 کروڑ، 1 ارب 26 کروڑ کی یہ منشیات برآمد ہوئی ہے۔ اور سنگاپور سے یہ صاحب ایئر انڈیا کی پرواز AI 347 میں جو پرواز کر کے یہ انڈیا آئے، اور چنئی ایئرپورٹ کے اوپر تلاشی کے بعد ان کی بیگ سے جو یہ منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلا ہے تفتیش کے مطابق بہت بڑی رقم کی عوض جو ہے کہ نائجیریا کے ایک گروہ نے ان کو یہ اسمگل کرنے کے لیے کہا تھا۔ تفتیش ابھی جاری ہے، اور یہ دیکھیں ان کے کردار کتنے گندے نکل رہے ہیں۔ پچھلے بھی کئی ایکٹرز اور ایکٹرز کے اوپر یہ ثابت ہوا ہے، اور پھر ابھی رنگینی اور پھر سنجنا یہ بھی گرفتار ہوئی ہیں۔ پھر ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں رنویر سنگھ، رنبیر کپور، شاہد کپور، یہ سارے، وکی کوشل، یہ سارے بھی ڈرگز یوز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ تو ان کے تو یہ کردار ہیں، اتنے یہ گندے اور گھٹیا لوگ ہیں، اور یہ باتیں پاکستان کو کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے۔ آخری اور اگلی خبر بھی انڈیا کے حوالے سے ہی ہے کہ ان کے ایک پنڈت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، چتنیا آنند۔ یہ بہت گھٹیا قسم کا ان کا ایک پنڈت تھا، بلکہ ہے، اللہ کرے گا جلدی مر جائے گا، واصل جہنم ہو جائے گا۔ اس بندے نے طلبات کو ہراساں کیا تھا، آپ کو میں نے اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ کوئی 17 کے قریب طلبات نے اس کے خلاف FIR درج کروائی تھی، یہ ان کو جسمانی طور کے اوپر ہراساں کرتا ہے۔ تو اب یہ پنڈت گرفتار ہو چکا ہے، اور مزے کی بات سنیے کہ اس کا یہ جو ادارہ تھا تعلیم کے حوالے سے، یہ جو پڑھاتا تھا، جس کو یہ ششکا بولتے ہیں، کہ ششکا اس طرح مطلب تعلیم کو کہ ششکا ہم دے رہے ہیں، ششکا دے رہے ہیں، کہ پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں تو مطلب یہ تعلیم دیتے تھے ان کو۔ مجھے تو ورڈز بھی صحیح ہندی کے نہیں آتے، کیونکہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو میں اس طرح کی چیزیں نہ ہی سیکھوں تو بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ 3 خواتین بھی ملوث تھیں، اور سشیتا شرما تھی ایک، اور بوینا کپل تھیں، اور کاجل تھیں۔ یہ 3 خواتین بھی ان کے ساتھ ملوث تھیں، جو لڑکیوں کو ہراساں کرتی تھیں، لڑکیوں کو زبردستی چپ کرواتی تھیں، منہ بند رکھنے کے اوپر زور دیتی تھیں اس بابے کی وجہ سے، اور یہ تینوں بھی گرفتار ہو گئی ہیں۔ تو جن کی خواتین بھی اتنی گھٹیا ہوں، اور وہ خود ایک تعلیمی ادارے میں جہاں پہ درس دیا جاتا ہے، دنیا سکھائی جاتی ہے، دین سکھایا جاتا ہے، دھرم سکھایا جاتا ہے، جہاں پہ بتایا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ گندی مچھلیاں پورے تالاب کو گندا کر رہی ہیں، تو اس طرح کے لوگ کیا تعلیم دیں گے، کیا پڑھائیں گے، کیا کسی کو سکھائیں گے۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، سیماب نیوز دیکھتے رہیے۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کرے، اسرائیل کو تباہ و برباد کرے، اور پاکستان میں اس وقت اسلامی صورتحال ہے، متاثرین کی مدد کیجیے، دکھاوا کم کیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔